اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو عطا کر کے آزماتے بھی ہیں، اس لیے کہ جس کو ملا تو وہ سمجھ جائے کہ یہ آزمائش بھی ہے، تبھی تو مال ایک آزمائش بھی ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ 3 دوست تھے، ایک کوڑی تھا اور ایک گنجا تھا اور ایک اندھا تھا، مفلس تھے، غریب تھے، پریشان حال تھے، فکر مند رہتے تھے کہ یار ہماری بیماری کیسے درست ہو، ہم کیسے کچھ 2 وقت کی روٹی عزت سے کھانے والے ہو جائیں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو مال عطا فرمایا، ایک فرشتہ بھیجا، سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا، کہا کہ بھائی تجھے کیا چاہیے، تیری کیا خواہش ہے؟ کہا کہ میری خواہش یہ کہ میری یہ جلد اچھی ہو جائے، یہ کوڑ میری جلد میں ہے یہ سارا ختم ہو جائے، خوبصورت میری سکن ہو جائے، صحت مند ہو جاؤں اور خوب مجھے مال ملے۔ اور مال کون سا چاہیے؟ کہا مجھے اونٹنیاں چاہیے، اونٹنیاں چاہیے، اونٹوں کا بڑا میرا باڑا ہو۔ تو فرشتے نے دعا کر دی، ہاتھ پھیرا تو اس کا بدن بالکل ٹھیک ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مال و دولت دیا، یہاں تک کہ بڑی اونٹنیوں کے پوری اس کی چراگاہ بن گئی۔ اس کے بعد وہ آیا گنجے کے پاس، اس گنجے سے کہا کہ تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا یہ بالوں سر پہ اچھے سے بال آ جائیں، صحت مند ہو جاؤں اور میری جو مجھے مال و دولت مل جائے۔ کہا کہ مال کون سا چاہیے؟ کہا کہ مجھے گائے چاہیے، گائے مجھے چاہیے، گائے بھینسے بیل مل جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کے بال آ گئے اور اس کو یہ گائے بھینسیں عطا کر دی گئی، خوب اس کو مال و دولت برکت ہو گئی۔ اس کے بعد اندھے کے پاس آیا، اندھے سے پوچھا کہ تجھے کیا چاہیے؟ کہا کہ مجھے دیکھنے والی آنکھیں چاہیے، نابینا ہوں، کچھ نہیں دے سکتا، دنیا کی رونق ساری مٹ کے رہ گئی اور مجھے مال ملے۔ کون سا مال چاہیے؟ کہا کہ بکریاں چاہیے، بکریاں، بھیڑیں، تمہیں یہ چاہیے۔ تو فرشتے نے ہاتھ پھیرا آنکھوں پہ، بینائی آ گئی اور اس کو جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے بکریوں کے جو خوب جو مال و دولت دے دیا۔ اب ایک عرصے تک یہ جناب اس طرح چلتے رہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے آزمائش کے لیے فرشتہ دوبارہ بھیجا اور فرشتہ کوڑی کے پاس کوڑی بن کے آیا، کہا کہ میں بڑا مفلس ہوں، مجھے سفر کرنا ہے، اللہ کے نام پہ مجھے جو ہے یہ ایک سواری دے دے، اونٹنی دے دے، مجھے دے دے، میں اپنے منزل پہ چلا جاؤں۔ تو اس پر وہ کہنے لگا کہ نہیں نہیں، مجھ پہ بڑی ذمہ داریاں ہیں، بڑی فیملی کے میرے کے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں، میں جو نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا بھائی تو مجھ پہ رحم کر لے، ایک اونٹنی دے دے، میں اپنی منزل پہ پہنچ جاؤں۔ تو تو بھی تو ایسی تھا، کوڑی تھا، اور تجھے اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی، اس کے بعد تجھے اللہ نے مال دے دیا۔ کہا کیا بات کرتے ہو، ہم تو جدی پوچھتی مالدار ہے بھائی، ہمارے بڑے تو حیدرآباد دکن کے نواب تھے بھائی، ہماری نوابی تو دکن سے چلی آ رہی، بھائی کیا بات کرتے ہو، ہم تو رامپور کے نواب تھے بھائی، کیا بات کرو تو ہماری۔ چڑھ گیا اس پہ، ڈانٹا۔ اس نے کہا اچھا اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ویسے کر دے جیسے تو تھا، تارے جھوٹا تو تھا، اللہ نے دوبارہ اس کو کوڑ میں مبتلا کر دیا اور سارا مال میشی اس کا ختم۔ اس کے بعد آیا وہ گنجے کے پاس، وہاں پر یہ درخواست کی، یہی بات کی، اور اس کو یہی کہا کہ بھی تیرے پاس یہ سب کچھ آیا ہے تو میری مدد کر، تو مجھے کوئی یہ اپنے مال میں سے دے دے۔ اس نے وہی بات کی، بڑی ذمہ داریاں ہیں، بڑے پرابلم ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، نہیں کچھ کر سکتے۔ آج ہوتے ہیں بہت سے لوگ بہانے کرتے ہیں، اجی کیا کریں، میں ضرور مدد کرتا۔ آپ نے کہا سبحان اللہ ضرور کرتا، لیکن کیا کروں، مجھ پہ اتنا قرضہ ہے، اتنا لون ہے، یہ دینا ہے، وہ دینا، بہانے کرتے ہیں۔ تو وہی کیا، انہوں نے کہا اگر تو اپنی بات کے اندر جھوٹا ہے اللہ تجھے ویسے کر دے جیسے تھا۔ وہ پھر سے وہ گنجا ہو گیا اور جناب اسی طرح کے سارا مال میشی ختم۔ تیسرے کے پاس آیا، نابینے کے پاس، اس کو آ کے اس نے کہا کہ بھئی مجھے کچھ دے دے، میں مفلس غریب ہوں۔ تو اس نے کہا ہاں، اور کہا کہ تجھے بھی تو اللہ نے دیا، تو بھی تو پہلے ایسے ہی تھا۔ کہا کہ بالکل سچ کہا، میں نابینا تھا، اللہ نے مجھے بینا کر دیا، میں مفلس تھا، اللہ نے مجھے مالدار کر دیا۔ کہا کہ میرا یہ سارا مال مویشی کھڑا ہے، اللہ کے اس مال میں جتنا چاہے لے جا، تو زیادہ لے گا تو میں خوش ہوں گا، تو کم لے گا تو میں خوش نہیں ہوں گا، زیادہ سے زیادہ لے جا، کیونکہ مجھے اللہ نے ایسے رکھا تھا اور اللہ نے مجھے دیا ہے، اللہ کا دیا مال ہے، اللہ کے راستے میں دے رہو، لے جا۔ بس فرشتے نے کہا بس
اللہ تجھے خوش رکھے، تجھے اللہ ایسے قائم و دائم رکھے اور تیرا مال میں اسی طرح برکت درازی دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس نابینا کو اسی طرح بینا رکھا اور اس کے مال و معیشت میں اور برکت عطا کر دی۔ تو دیکھیے مما رزقناہم ینفقون، ہمارے دیے رزق میں سے رزق اللہ دیتے ہیں۔ کبھی یہ نہ سمجھو کہ ہماری محنت کی کمائی ہے، اگر محنت سے ملتا تو کتنی محنتی مفلس پھرتے ہیں، اگر طاقت سے ملتا کتنے طاقتور فقیر پھرتے ہیں، اگر خوبصورتی سے ملتا کتنے خوبصورت جو ہے مانگتے پھرتے ہیں، اگر عقل و فہم سے ملتا کتنے عقل مند جو ہے وہ جو ہے وہ مفلس پھرتے ہیں، ان کو کھانے پینے کی دو وقت کی روٹی نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ اگر محنت سے مالدار ہوتا تو گدھا سب سے زیادہ مالدار ہوتا، اس لیے کہ گدھے سے زیادہ محنت کوئی نہیں کرتا۔ ہمارے یہاں کے ملکوں میں تو گدھے آپ نے دیکھے نہیں ہیں، اپنے ملکوں میں تو گدھے صبح شام جو مال ڈھوتے ہیں، کئی کی من کی چیزیں جو اپنی گدھا گاڑی پہ سوار کر کر کے لے جاتے ہیں، کتنی محنت کرتا گدھا۔ تو اگر محنت سے ملتا تو گدھے سے زیادہ مالدار کوئی نہ ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ آسمانوں پہ فیصلے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے تقدیر کے نوشتے میں فیصلے کر رکھے ہیں، لہٰذا اس لیے فرمایا مما رزقناہم ینفقون، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے تم وہ خرچ کرتے ہیں۔ لہٰذا بخیل بخل نہ کرے، اور سخی جو ہے وہ اپنے عجب پر ناز نہ کرے، عجب نہ کرے، اس لیے کہ وہ سخی جب دیتا ہے وہ یہ سوچے میں نے اللہ کے راستے میں اتنا دیا، نہیں، وہ ہمارا دیا ہوا دیا، تو نے اپنی جیب سے تو نہیں دیا، لہذا اس کے عجب کا علاج ہو گیا۔ اس لیے یہی عنوان اختیار فرمایا کہ ہمارے دیے رزق میں سے یہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اب ان کے ایمان کا ایک اور اگلا وصف بیان فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فکر آخرت ایسی پیدا کر دے کہ ہماری نمازوں میں رونق آ جائے، ہمارے روزوں میں جان پیدا ہو جائے، ہمارے انفاق فی سبیل اللہ کے اندر طاقت ہو، ایمانوں کے اندر قوت ہو، اس لیے کہ فکر آخرت کے وہاں جواب دینا ہے، قبر سنوارنی وہاں جواب دینا ہے۔ یہ غفلت کا پردہ ہم سے ہٹ جائے تو پھر دیکھو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا مزہ دے دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔